بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب رول آف لا پر تقریریں کرتے تھکتے نہیں ہیں، خود کو احتساب کا، جواب دہی کا علم بردار سمجھتے ہیں۔ وہ ہر تقریر احتساب سے شروع کرتے ہیں اور احتساب پر ہی ختم کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام تر یہ چیزیں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مخالفین کے لیے یا اپنے فالوورز کے لیے کرتے ہیں۔ خود کو وہ ہر آئین سے، ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کا اپنا مورل گراؤنڈ بہت زیادہ ہائی ہے۔ جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے، وہ کیس محض اتنا ہی ہے کہ کیا ٹیرین عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب بالکل سادہ سا ایک ہاں یا نہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اس کا جواب بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے عمران خان، وہ عمران خان جو ہر ایک کو ہائی مورالٹی کے لیکچرز دیتے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، الٹا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کا یہ جواب دیا کہ کیونکہ میں آفس ہولڈر نہیں ہوں، کیونکہ میں نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں، یعنی کہ وہ ایم این اے نہیں ہے، اس لیے وہ اس چیز کا جواب نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب کیونکہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، عمران خان صاحب کیونکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر مانتے ہیں، عمران خان صاحب کیونکہ اپنی جماعت کو سب سے زیادہ پاپولر جماعت کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ نیشنل اسمبلی سے آلریڈی عمران خان صاحب 20 سیٹ ہو چکے ہیں، لیکن 6 سیٹیں جیت کر وہ کسی بھی ٹائم پر نیشنل اسمبلی کا اوتھ لے سکتے ہیں، وہ کسی بھی ٹائم پر واپس پارلیمان میں بحیثیت ایم این اے آ سکتے ہیں۔ کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو آنے والے بائی الیکشنز ہیں نیشنل اسمبلی کے 30 سے زائد حلقوں میں، اس کے اندر عمران خان صاحب تنہا امیدوار کھڑے ہو کر کے ان تمام تر انتخابات کو گج بج کر لڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود عمران خان صاحب اپنے آپ کو آئین اور قانون کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو عمران خان صاحب کب تک ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ان کو جواب دینا پڑے گا، کبھی نہ کبھی تو ان کو عدالت کو اور قوم کو بتانا پڑے گا کہ ٹیرین ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ سوالات بہت سے ہیں، جوابات کے ہم انتظار کریں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے عمران اسماعیل صاحب سے، سابق گورنر رہ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جاوید لطیف صاحب جوائن کریں گے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں چودھری سرور صاحب بھی جوائن کریں گے جن کا فی الحال تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، تو پوچھیں گے ان سے کہ وہ کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت سیدھی بات زون میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عمران اسماعیل صاحب، فارمر گورنر رہے ہیں سندھ کے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، فرنٹ لائنر ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ گرفتاریوں کا سیزن چلا ہوا ہے، اور اس دفعہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے اتحادیوں کی، ان کے ساتھیوں کی ہو رہی ہیں، ان لائک جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ تب اس ٹائم پر اپوزیشن کی ہوا کرتی تھی۔ اس دفعہ آپ اپوزیشن میں ہیں، کنسیڈرنگ دیٹ کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں نے حکومتیں خود سے چھوڑ دی، اسمبلیز تحلیل کر دی، اور شاید اسی خدشے کی وجہ سے پرویز الہی صاحب نے بے شک آپ کو لکھ کر اختیار دے دیا کہ آپ اسمبلی یا تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ تو آپ کہیں یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی، آج گرفتاریوں سے بچ جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیش دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں اور یہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، یہ بڑی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم جب حکومت چھوڑیں گے تو یہ اس طرح کی حرکتوں پر اتریں گے، تو یہ کوئی سرپرائز ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پرویز الہی صاحب کی ایڈوائس تھی وہ اپنی جگہ، لیکن ہم کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، کیونکہ یہ سارا اکاؤنٹ فور تھا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ سختیاں آئیں گی، جیلوں کو بھگتنا پڑے گا، جعلی کیسز ہمارے اوپر بنائے جائیں گے، اور ہمارے لوگوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن الحمدللہ اعظم سواتی سے لے کے فواد چودھری سے لے کے اور ہمارے شہباز گل، کسی ایک کا بھی حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اب انہوں نے شیخ رشید کو اٹھایا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھی کو عمران ریاض خان کو اٹھایا ہے۔ بولنے پر پابندی ہے، یہاں زباں بندی کا حکم ہے، لیکن یہ زباں بندی انشاءاللہ ہوگی نہیں، بلکہ اس سے آگ اور بڑھکے گی، اور پاکستان تحریک انصاف فل فورس کے ساتھ عوام کے پاس جائے گی الیکشن کے لیے۔ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، 130 سیٹوں پہ کرانا ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن،
اس کے بعد انہوں نے کرانے ہیں پروونشل دونوں اسمبلیز کے الیکشن. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں عام انتخابات نہ ہو اور یہ کام ہو. اور اگر اس کام کو، اس ایڈونچر کو یہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اس کے لیے بھی تیار ہو. اچھا عمران صاحب، دو باتیں آپ نے کی، بڑی اچھے سے اس کا ڈیفینس دیا آپ نے. انہی دو باتوں کے حوالے سے میں آپ سے سپلیمنٹری کوسچن کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا حوصلے نہیں ٹوٹے. شہباز گل صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے بات چیت کرنا بند کر دیا. آپ نے اعظم سواتی صاحب کی بات کی، روتے پیٹتے ہوئے، بہت بری، مطلب بہت، میرا دل بہت ہلا، مجھے تو کم از کم اچھا نہیں لگا، بہت بری ان کی پریس کانفرنس آئی. آپ نے بات کی شیخ رشید صاحب کی، مجھے بڑی سمپتی ہو رہی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں شیخ رشید صاحب کو ایسے اٹھائے. پر اس کے بعد جب اریسٹ ہونے کے بعد جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں، جو انہوں نے گالیاں دی ہیں، اگر آپ نے وہ سنی ہیں تو اس کو تو دیکھ کے جتنی ہمدردی مجھے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوئی تھی نا، میں نے ہمدردی ذرا سنبھال کے واپس رکھ لی. میں نے کہا ذرا بعد میں نکالوں گی. آپ نے کہا حوصلے پست نہیں ہوئے. اور کیا نشانی ہوتی ہے حوصلے پست نہ ہونے کی؟ عمران خان صاحب کے پی کے نہیں جا رہے ہیں، زمان پاک میں ہیں. اور سر ایک آخری چیز، اور روزانہ رات کو جو یوتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ زمان پارک کے گرد ہوتی ہے، اور صرف اسی لیے ہوتی ہے تاکہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ان کو نہیں اریسٹ ہونے دینا. یہ حوصلہ بلند ہے کہ حوصلہ پست ہے؟ نہیں، اس میں حوصلہ پست ہونے کی کون سی چیز آپ نے دیکھی؟ اگر عمران خان صاحب زمان پارک میں ہیں تو لاہور میں بھی، پنجاب میں بھی ہماری حکومت نہیں ہے. وہ وہاں بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، وہ بنی گالہ میں بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، وہ پشاور میں بھی، وہاں بھی ہماری حکومت نہیں ہے. حوصلہ تو ہمارا پورا بلند ہے. آپ نے فواد چودھری کو دیکھا، اس کو لے گئے، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا، لیکن آج اس کی پریس کانفرنس آپ چیک کر لیں. اعظم سواتی کو ٹی وی پہ نہ دکھانے کا حکم ہے. اعظم سواتی کو آپ اپنے پروگرام میں بلا کے اس کا انٹرویو نہیں کر سکتی. یہ زبان بندی ہے. اور کیا زبان بندی ہے؟ اعظم سواتی آج بھی اسی حوصلے کے ساتھ، بلکہ میرا خیال ہے مزید حوصلے کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ جس کو لے جاتے ہیں، اس کو جو یہ انجیکشن لگاتے ہیں، اس انجیکشن سے حوصلے بلند ہی ہوتے ہیں، حوصلے پست نہیں ہوتے. اور جن کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں وہ اس کاروان کے ساتھی نہیں ہو سکتے. آپ نے دوسرا ذکر کیا تھا انتخابات کا. کل عمران خان صاحب نے جو قوم سے بھی خطاب کیا، پریس کانفرنس کہہ لیجئے یا جو بھی وہ خطاب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ صحافیوں سے بھی گفتگو کی، اور بڑے اے لسٹ اینکر صحافی تھے جن سے انہوں نے ملاقات کی، سب کے سب کہیں نہ کہیں پرائم ٹائم شو کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جس طرح سے انتخابات کو روکنے، ڈیلے کرنے کے لیے دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا عمران اسماعیل صاحب، آپ خود سن لیجئے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ یا تو اس تاثر کو زائل کرنے کی بات کریں یا اپنا ڈیفینس دیں کہ کیا کہیں گے اس کے اوپر. سنوائیے جی. دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے، اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچتا وہ ادھر چلی گئی ہے. کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو؟ گورنر نے کیوں نہیں اناؤنس کی ڈیٹ ابھی تک؟ یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے. جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. سر دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے، which indicates and which implies sir کہ یہ انجینئرڈ ہے. نہیں، انجینئر تو نہیں خان صاحب نے کہا، نہ ان کا یہ مقصد تھا. لیکن ان کا یہ مقصد ضرور تھا کہ نہ ان کی اکانومی پہ کوئی ہولڈ رہ گئی ہے، نہ ان کی کوئی اینٹی ٹیررزم کے اوپر کوئی ہولڈ رہ گئی ہے. ان کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کہ یا تو جو ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ویڈیوز بنائی جائے، وہ چاہے اپنی فیملی کے ساتھ ہو، کسی کی اپنی بیوی کے ساتھ اعظم سواتی کی ویڈیو بنا کے اس کی بیٹی کو بھیجی گئی، اس طرف فوکس ہے سارا. وہاں مراد سعید کب سے چیخ رہا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد آ رہے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس کو دیکھا جائے. نہیں دیکھا انہوں نے، اور وہ صرف فوکس سارا اس طرف رہا. تو یہ ہر چیز کا ڈائریکشن جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکتے کی طرف موڑ دینا اس چیز کو ہوا دیتا ہے کہ عام تاثر لوگوں میں یہ جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی سپانسرڈ ہے. اور یہ ہماری حکومت جو ہے یہ اس کا سدباب کرنے کے لیے سیریس نظر نہیں آتی. اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. دہشت گردی تو اگر ہمارے ملک میں ہوتی ہے دہشت گردی تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو تو ہرٹ نہیں کرتی، وہ ہر عام خاص و عام آدمی کو، خواہ اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی گروہ سے ہو، اس کو ہرٹ کرتی ہے. کہ دہشت گردی کس کو سوٹ کرتی ہے پاکستان میں؟ لیکن اس طرح کی چیز کرنا کہ فوری طور سے خط آپ نے لکھ دیا کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے، گورنر نے پہلے ڈیٹ دینی چاہیے تھی، انہوں نے ڈیٹ نہیں دی. دونوں گورنر نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن انتخابات کی. ہر چیز میں آپ دیکھ لیں ان کا ایک وہ ہے موٹیو کہ کسی طرح انتخابات نہ ہوں، اور اگر انتخابات ہوں تو اس میں عمران خان شامل نہ ہو. عمران خان شامل نہ ہو تو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کرایا جاتا ہے. عمران خان کے اوپر
ایف آئی آر بھی اس کی نہیں درج کی جاتی. آج تک عمران خان کے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, اور کوئی شخص جا کے ایف آئی آر دے دیتا ہے, کٹوا دیتا ہے فواد چودھری کی, تو راتوں رات اس کو چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ اس ملک کے اندر دوہرا نظام چل رہا ہے. خط تو سر آپ بھی لکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب شکایتوں بھری چٹھی لکھ رہے ہیں صدر پاکستان کو, اور ان کی شکایتیں کسی عام پاکستانی سے, میرے آپ سے کسی سے نہیں ہیں. ان کی شکایتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور ایجنسیوں سے ہیں, اور وہ صدر صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ بینگ دا سپریم کمانڈر آف دا کنٹری اینڈ آف دا آرمڈ فورسز, آپ ان کو روکیں, ان کی سرزنش کریں, ان کو روکیں کہ سازشیں نہ کریں. سر ایسے خط لکھ دیں گے اور پھر ایکسپیکٹ کریں گے کہ صدر صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں؟ مطلب کوئی ثبوت ہے سر؟ کوئی فون آیا, کسی نے ڈرایا دھمکایا, کوئی ایسی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ میرے ساتھ شو میں بنے ہوئے ہیں, ہم ابھی اس کو آن ریکارڈ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, سیدھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو خط عمران خان صاحب نے لکھا وہ انہوں نے اپنے خدشات کے تحت انہوں نے صدر پاکستان کو کہا کہ وہ انکوائری کریں اس کی. اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی خفیہ ایجنسی تو ہے نہیں کہ وہ اس کی انکوائری کریں یا لوگوں کی فون کی ریکارڈنگز آپ کو سنائیں, لیکن متواتر طریقے سے جو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ آپ اس کو چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے, آپ سپریم کمانڈر ہیں, آپ بات کریں. ظاہر ہے وہی بات کریں گے. عمران خان صاحب تو فون کرنے سے رہے کسی کو کہ جی وہ آپ مجھے جواب دیں, کیونکہ وہ جواب دہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے نہیں ہیں, وہ جواب دہ ہیں صدر پاکستان کو. تو صدر پاکستان از دی اونلی ریمیڈی دیٹ وی کین گو, اور اس کے علاوہ ہم کورٹ جا سکتے ہیں, جو ہم کورٹ جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں, جس میں ہم نے کافی ساری چیزیں مواد اکٹھا کر کے کورٹس کو انشاءاللہ دیں گے. آج دو معاملات ہوئے, بلکہ اگر میں یہ کہوں الاؤ می ٹو سے دیٹ کہ دو بری خبریں تھیں آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ جو ممکنہ فارن فنڈنگ کیس تھا جس میں آپ لوگ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے, وہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف کی درخواست خارج ہوئی. اور دوسرا ہے جی ٹیرین صاحبہ کا کیس, ٹیرین وائٹ کا کیس, اور اس کے حوالے سے ایک لارجر بینچ بنا ہے. عمران اسماعیل صاحب کی نظر میں ایسے پولیٹیکل ورکر آف پاکستان تحریک انصاف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کیسز میں سے زیادہ خطرناک کیس کون سا ہے؟ مجھے یہ دونوں کیسز میں کوئی خطرناک نہیں لگتا. فارن فنڈنگ کیس از ویری فنی, میں تو اس میں خان صاحب کے ساتھ ساتھ رہا ہوں ساری فنڈنگ میں, ہر چیز میں. وہ ہے کیا فارن فنڈنگ کیس؟ وہ ہے یہ کہ ایک شخص جن کا نام لیٹس سے ان کا نام سلیم تھا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس وقت, میں ایسی آپ سے نام بتا رہا ہوں, کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں $500 دینا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو. جی بسم اللہ. ان کی شادی ہوئی تھی کسی انڈین لڑکی سے, تو وہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, انہوں نے دونوں نے سائن کیا, انہوں نے بھیج دیا, ہم نے جمع کرا دیا اکاؤنٹ میں. یہ فارن فنڈنگ ہو گئی. اب وہ ای سی پی یہ کہہ رہا ہے کہ $250 اس میں جائز ہیں جو کہ آپ نے محمد سلیم صاحب سے لیے تھے, اور $250 فارن فنڈنگ میں جاتے ہیں. آپ ٹوٹل کوانٹم اگر فارن فنڈنگ کا نکالیں تو وہ کچھ بھی نہیں. اٹس ویری فنی. $22,000 9-10 سال میں بنتے ہیں. کمال ہے کہ مطلب پاکستان تحریک انصاف کو یہ کام رہ گیا تھا کہ جب پاکستانی فارن جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ فنڈ کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو فنڈنگ کرتی ہے. باقی مجھے بتا دیں, ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ساری جماعتوں کا ایک ساتھ فورینسک آڈٹ کر لیں اکاؤنٹس کا, ہمیں بتا دیں پیپلز پارٹی کیسے چلتی ہے, ہمیں بتا دیں پاکستان مسلم نون کیسے چلتی ہے, JUI کیسے چلتی ہے, کہاں سے آتا ہے پیسہ, پتہ تو چلے. ہم تو عوام سے کلیکٹ کرتے ہیں نا, آپ اس پہ ہم پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں, یہ ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے تو کبھی فنڈنگ کی نہیں. لیکن تسلی تو آپ لوگوں نے کورٹس کی کرانی ہے, آپ کے فنی کہہ دینے سے یا میری بات کرنے سے, چاہے ٹیرین کا کیس ہو یا چاہے فارن فنڈنگ کیس ہو, دونوں معاملات میں کورٹ کی تسلی کرانی ہے. جس طرح ٹیرین کیس میں عمران خان صاحب ایک سادہ سے سوال کا جواب جو ہاں یا نہ ہو سکتا ہے, چاہے نہ ہی کہہ دیں نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس, سمپل. لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہے, وہ الٹا جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جج جو ہے یہ میرا کیس نہیں سن سکتے, یہ عدالت میرا کیس نہیں سن سکتی ہے. اور جواب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ بیکاز آئی ایم ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر, میں MNA نہیں ہوں, میں عوام کی اس طرح سے ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا ہوں, لیکن انتخابات آپ لوگوں نے لڑنے ہیں. سو کتنی دیر تک آپ ٹیکنیکل گراؤنڈس کے پیچھے چھپیں گے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو لارجر بینچ کی اور عدالتوں کی تسلی کرانی ہے. دیکھیں جب عدالت میں جانا ہوگا, جس میں عدالت کی تسلی کرانی ہوگی, تو انشاءاللہ وہ بھی کرا دیں گے عدالت کی تسلی, اور اس کا جواب بھی ان کو مل جائے گا. عمران خان صاحب نے اپنے جو ان کا الیکشن کا فارم ہے اس کے اندر انہوں نے ان کی کتنی اولاد ہے, ان کی کتنی بیویاں ہیں, ان کی کتنی جائیداد ہے, ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے, ایک ایک چیز اس میں کھول کے بتائی ہوئی ہے. اس کو اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کا ٹیرین سے تعلق ہے کہ نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ قوم اب ان سارے جو یہ چھچورے میں کہوں گا الزامات اور یہ ساری چیزیں ہیں, ان سے باہر آگے نکل گئی ہے. اب پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی
اکانومک سروائیول، اپنے ملک کی سروائیول، اپنے کاروبار، اپنی فیملی کی سروائیول کی فکر کر رہی ہے، اور وہ یقین کرتی ہے کہ عمران خان ہی وہ شخص ہیں جو ان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ آج الیکشن کرا لیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں، یہ بات آپ کو آپ مانیں گی کہ آج فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں، پاکستان میں 80% عمران خان جیت جائے گا، یہ 20% سیٹیں شاید پیچھے رہ جائیں، 80% میں 2/3 سے آگے کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان اس بڑی میجورٹی کے ساتھ عمران خان جیتے گا۔ آج پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب روڈ پہ جاتے ہیں یا کسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں تو لوگ آج آ کے ان سے سیلفیاں کھنچاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انہیں تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ اسی طرح سے دینا ہے جیسے آپ دے رہے ہیں، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ہم انتظار کریں کب عمران خان آئیں گے۔ اور جب پی ڈی ایم کے لوگ، چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، یہ چھپتے چھپاتے جاتے ہیں، کہیں اگر ایکسپوز ہو جاتے ہیں برگر کھاتے ہوئے یا بن کباب کھاتے ہوئے، عوام ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ پبلک میں تو جا نہیں سکتے۔ یہ اریسٹ اور یہ ڈرانا دھمکانا، یہ اسٹیٹ مشینری کا استعمال، یہ اچھا مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن تصویریں تو مریم نواز کے ساتھ بھی کھنچواتے ہیں لوگ، تصویریں تو بلاول کے ساتھ بھی کھنچواتے ہیں سر یہ تو پیمانہ نہ رکھیں۔ وہ شاہ رخ خان کی پکچر ہٹ ہو گئی ہے، ان کے گھر کے باہر روز اتنا جلوس رہتا ہے پٹھان کے ہٹ ہونے پر، تو یہ پیمانہ نہ رکھے کہ کون کس کے ساتھ کتنی فوٹو اتار رہا ہے، لیکن ہاں پاپولیرٹی کا ایک الگ میں آپ سے اور بات کر رہا ہوں، میں آپ سے اور بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کے ساتھ شاید کچھ لوگ تصویریں کھنچا لیتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کے اندر، وہ بھی پبلک میں نہیں جاتی ہیں، بلاول بھی پبلک میں نہیں جاتے ہیں۔ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا آپ سے، میں بات کر رہا ہوں نیچے 2nd 3rd ٹیئر کے لوگوں کی، میرے جیسے لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کی، کہ جب وہ جاتے ہیں تو لوگ عوام میں پذیرائی ملتی ہے، لوگ انہیں پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا حال ہے، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، نظر آتا ہے نا پبلک سینٹیمنٹ، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سینٹیمنٹ اب کس طرف جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آل دا ویری بیسٹ عمران اسماعیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سینئر ممبر پی ایم ایل این سے اور وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این میں آخر چل کیا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے، ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے، انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا۔ آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا۔ آج جب آپ آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں، آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں، پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ نواز شریف صاحب بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں، جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی۔ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وی آر ان کانورسیشن ود جاوید لطیف صاحب، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سینئر ممبر ہیں، وفاقی وزیر ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جاوید بھائی جوائن کرنے کے لیے۔ بہت ڈھیر سارے سوالات ہیں، لیکن یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا ہر بندہ، اور اس دفعہ آج ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف کے آنے کی نوید سنائی ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس آنے والے ہیں، جلد آنے والے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ چند ہفتوں میں آ جائیں گے۔ ڈیٹ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، مہینہ کون سا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، تو پھر عوام کو کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹ دیتے تھے تو اس وقت پوری پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کون لگا رہا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 دسمبر کو میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، تو اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے 15 دسمبر 2021 کو کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ نواز شریف کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ ہیوی انویسٹمنٹ کی کہاں جا رہی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر رکاوٹیں ایسی کھڑی کی گئیں کہ آج تک وہ رکاوٹیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، یا اگر آج ہٹ رہی ہیں تو بڑا سلولی اس پہ کام ہو رہا ہے یا ان رکاوٹوں کو ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ بینش دیکھیں 2017 کا ایک چلتا پھلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان آج جس نہج تک آ گیا، جس حالت کو پہنچ گیا، جہاں آئے روز یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، آئے روز یہ سننے کو ملتا ہے کہ 35 روپے لیٹر تیل بڑھ گیا، آئے روز مہنگائی کا ہم سب رونا روتے ہیں،
تو سوچنے والی یہ بات ہے کہ وہ کون سے کردار تھے جنہوں نے پاکستان کو ترقی کرتے پاکستان کو ڈی سٹیبل کیا اور نواز شریف کو ہٹایا. پھر وہ کردار 5 کے 5 آج سامنے آ گئے. اور اگر میں یہ بات کروں کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت اگر اس وقت کے کرداروں کو پبلک کر کے ان کو سزا دے دی جاتی تو شاید 2017 کے 5 کردار جو ہیں وہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی اور اس نہائی تک پہنچانے کی ہمت نہ کرتے. مگر آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 5 کرداروں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈبویا, جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی. اور وہ لوگ اگر آج بھی باہر بیٹھ کے یہ کہیں دیکھا کتنی مہنگائی ہے, دیکھا یہ 7-8 ماہ میں کوئی چیزوں کو سنبھال نہیں پائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 7-8 ماہ کی حکومت نہیں ہے, یہ 1.5 ماہ کی حکومت ہے, یہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے, یہ ایک قومی حکومت ہے. ہمارا مسلم لیگ کا اگر موازنہ کسی نے کرنا ہے تو پھر 2017 سے کرے. اور جہاں تک آج کے حالات کا تعلق ہے تو کیا 1.5 ماہ پہلے تک عمران خان کی سہولت کاری نہیں ہوتی رہی؟ جاوید لطیف پھر کیا صاحب، کوئی آپ یہ ہلکے بتائے کی سیاست کہ کرتے ہیں. کسی نے جاوید بھائی ایک منٹ، ایک چیز ایڈ کر لیں. آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، آپ خود بہت صحیح اور سچ کی بات کرتے ہیں. بیانیہ آپ کا وہی ہے جو مریم نواز صاحبہ کا ہے. مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ جو لیک ہوا جس میں 5 کے ٹولے کا ذکر تھا، ظاہر سی بات اس میں کھوسا صاحب ہوں بقول مریم نواز صاحبہ کے، ڈیم والے بابے ہوں، عمران خان ہوں اور ان کے ساتھ 2 بیساکھیاں ہوں. عوام یہ بیانیہ بائی کرے گی؟ اتنی مہنگائی ہے عوام کو، چاہے آپ اس کو نیشنل حکومت کہہ لیں چاہے کچھ بھی کہہ لیں، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں گے نا کہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون ہے، وہ کہے گا جی شہباز شریف. اس کا تعلق کس سے؟ وہ تعلق نون لیگ دے نال. آپ خود ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، کیا آپ اپنے ہلکے میں یہ بیانیہ بیچ پا رہے ہیں؟ بینش مجھے اپنی دیانتداری سے آپ بتا دیں کہ کیا یہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں کہ 2017 میں ترقی کرتا پاکستان تھا اور آج کے حالات کیا ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات مجھے کہہ سکیں گی کہ آج سے 8 ماہ پہلے عمران کا کوئی ٹکٹ لینے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا آپ مجھے یہ بتا سکیں گی کہ 8 ماہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو جوتے پڑیں گے اگر پبلک میں آئے گا، جتنی اس نے مہنگائی کر دی ہے، جتنی اس نے معیشت کی تباہی کر دی ہے، جتنی اخلاقیات اس نے بگاڑ دی، یہ ساری چیزیں لوگ ڈسکس کرتے تھے. تو 8 مہینے میں ہم نے کون سا ایسا جادو چلا دیا جس کی وجہ سے میں بتاتی ہوں جاوید بھائی، میں آپ کو بتاتی ہوں، زیادہ دور کے جادو کی بات نہیں کر رہی. وہ ایبرا کا ڈیبرا وہ جو جادو ہوا ہے نا، وہ ری امیجن پاکستان والوں پہ، جس میں شاہد خاقان عباسی شامل ہیں، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب شامل ہیں، جس میں ایسے اور بہت سے لوگ شامل ہیں جو کہ شاید اس ٹائم پر نون لیگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر نون لیگ کا بوجھ اٹھایا. کوئی تب پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا، لیکن اب جب پارٹی کو تنظیم نو کرنا ہے تو یہ کبھی کوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو پوری سپیس دینی ہے اس لیے میں چلا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے عہدے سے ریزائن کر دیا، ان کو کسی جلسے پہ بلا لیں، ان سے کہیں آئے مریم نواز کے ساتھ آ کے جلسہ کریں. مفتاح اسماعیل صاحب ٹھیک ہے، مہنگائی بہت زیادہ تھی، عمران خان کی پالیسی تھی، مفتاح اسماعیل صاحب نہیں پرفارم کر سکے، آ جائیں جلسوں میں ان کا ساتھ دیں. وہ تو ایئرپورٹ تک لینے نہیں آئے. سر یہ جادو ہوا ہے، میرے تک تو بات بہت دیر سے آئے گی، پہلے آپ کی اپنی پارٹی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. سر خیر جی نہیں بینش، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملبہ ہے ہم نے کیوں اٹھایا؟ پہلی بات تو یہ آپ کریں، آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ آج کی جو مہنگائی ہے یہ ہم نے اپنے سر کیوں لی؟ اداروں کو جس غم و غصے کا سامنا تھا پبلک کا، انہوں نے شیروانی پہنی تھی. ایک سیکنڈ جی بینش اگر مناسب سمجھے تو مجھے بات کرنے کا موقع. جی بولیے سر بولیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بینش دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ ہمیں بھی نظر آتا تھا، آپ لوگ بھی روز کہتے تھے کہ اس کو ٹرم پوری اگر کرنے دی گئی تو یہ بندہ کہیں نظر نہیں آئے گا پبلک میں، چوکوں چوراہوں میں لوگ ان کا وہ حشر کر دیں گے، یہ آپ لوگ کہا کرتے تھے. تو پھر ہم اتنے پاگل تھے، مسلم لیگ کی قیادت اتنی پاگل تھی کہ انہوں نے 6 ماہ انتظار کرنے کی بجائے وہ جو ایک ملبہ تھا، جو غم و غصہ تھا لوگوں کا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے، وہ اپنی ان توپوں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا. کیوں موڑا؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر 6 ماہ 8 ماہ اس کو اور دے دیے گئے
تو کوئی بھی آنے والی حکومت جو ہے ساری قوم مل کے بھی اس بھنور سے پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. اب آ جائیں 7-8 ماہ ہوا کیا؟ 7-8 ماہ بھی ہمیں کام نہ کرنے دیا گیا، بلکہ عمران خان نے پوری ہیجانی کیفیت سہولت کاروں سے مل کر جاری رکھی. اور جو آپ کہتے ہیں مقبولیت، جو ضمنی انتخابات کو کوٹ کر کے ہمیں کہا جاتا ہے، وہ ضمنی انتخابات میں بھی سہولت کاری عمران خان کی ہوئی. یہ 1.5 ماہ ہوئے ہیں سہولت کاری جو ہے مدم ہوئی ہے، مگر 2 اداروں کی طرف سے آج بھی سہولت کاری ان میں بیٹھے لوگ اس کو دے رہے ہیں. پولیٹیکل جو ادارہ ہوا ہے، بڑی ان کی مہربانی، خدا کرے ایسا عملاً ہوتا رہے. مگر ابھی 2 ادارے جو دوسرے، جس کو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہا کرتے تھے 3 اداروں نے مل کے عمران خان کا بت تراشا، اگر ایک ادارہ پولیٹیکل ہو گیا تو کیا دوسرے 2 اداروں کی جانب سے آپ کو یہ بات سننے کو ملی ہے؟ نہیں. جاوید لطیف صاحب، اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہو گئی ہے. 3.5 گھنٹے میری بات سنیں نا، 3.5 گھنٹے اگر ایک شخص کو نیشنل چینلز پہ دکھایا جائے اور لوگوں کی جھوٹ بول کے وہ ذہن سازی روز کرے، تو کیا آج سہولت کاری نہیں ہو رہی؟ تو ہمیں 3.5 منٹ اپنا موقف پیش کرنے کی بھی اجازت نہ ہو. ہمیں 3.5 منٹ اس لیے نہ دکھایا جائے کہ یہ وہ باتیں کریں گے جو 8 ماہ سے پہلے ہوتی ہیں یا 8 ماہ کے میں ہوتی آ رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کو چلانا ہے، اگر پاکستان نے چلنا ہے، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے چلے گا، مگر مشکلات یہ آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک دمڑی نہیں ہے جنرل انتخابات کروانے کی. آپ آئے روز ایک مذاق کر رہے ہیں، کبھی 33 ضمنی انتخابات، کبھی 2 صوبوں کے انتخابات. مجھے یہ بتائیں 2 صوبوں کے الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا 3 ماہ بعد پھر آپ جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے؟ یہ کیسا مذاق ہے پاکستان میں؟ اور دنیا میں کہیں ایسا مذاق نہیں ہوتا جمہوریت سے جس طرح یہاں کیا جا رہا ہے. اور کون کروا رہا ہے یہ سب کے علم میں ہے. کیا جاوید آج بھائی بھی انتخاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ بتائیں ہیں، مجھے، انتخاب کب ہو رہے ہیں؟ میں وہ شخص ہوں جو ایک لمحہ بھی انتخاب ڈلے نہیں چاہتا، مگر میں وہ شخص بھی ہوں کہ چاہت جو نہ یہ کہتا بتائیں ہے جاوید کہ بھائی، اپنا حقیقت خزانہ بھی بتائیں. دیکھیں جس کا روز آپ ذکر کرتے ہیں. حقیقت بتائیں، چاہت نہیں. میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں، حقائق. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حقائق نہیں ہیں جو آپ روز سنتے ہیں کہ پاکستان کے خزانے میں رہ کیا گیا ہے؟ کیا آپ یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3 ماہ بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے 3 ماہ بعد جنرل انتخابات پاکستان متحمل ہے؟ کیا آج جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آپ کو 3 ماہ بعد ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر اگر 3 ماہ بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ساری چیزیں حقائق ہیں. پاکستان کی اس طرح تذلیل نہ کی جائے، پاکستان کے اداروں کی اس طرح تذلیل نہ کی جائے جو ایک شخص کی خواہش پہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے اگر جاوید آپ بھائی، بس ایک آخری شخص سوال، کی خواہش کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے تو ریاست کہاں جائے گی؟ آخری سوال جاوید بھائی، میں نے چودھری سرور صاحب کے پاس جانا ہے، بس آخری سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب چاہیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے. یہ ایک پاکستانی کا دوسرے پاکستانی کے ساتھ سوال ہے اور ایک اینکر کا ایک سیاستدان سے سوال ہے. کیا حکومت یا کیا مریم نواز کے کنٹرول میں حالات ہیں؟ کیا حالات مینج ہو جائیں گے؟ عوام کو کوئی راحت ملنے والی ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تصویر ہے نواز شریف کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ سچا پکا لیڈر ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی ہم سے جو بات کرے گی سچ بات کہے گی، اس لیے لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں. مہنگائی میں بھی چل رہے ہیں، وجہ یہ ہے. دوسری، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا سنبھالا دیا جا سکے گا، آپ جو ایک چھوڑا ہوا ہے 3 اداروں کا بنایا ہوا بت، اگر اس کو لگام آئینی طریقے سے آئینی ادارے دے دیں تو پاکستان آپ کو پٹری پہ پھر چڑھتا نظر آئے گا. ورنہ خدا نہ خواستہ جو یہ حرکتیں کر رہا ہے اس سے پاکستان کو مزید یہ ڈبونے کی جو تدابیر کر رہا ہے اس سے پاکستان کو ناقابل تفصیل. جاوید لطیف صاحب مائنس نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی حرکت کوئی بھی کرے، کوئی بھی لیڈر کرے،
اس کو مائنس ہونا چاہیے جو پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہا ہو, جو پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہا ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور آپ کو بھی آل دا ویری بیسٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آگے وہ کس پارٹی میں جانے والے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے ویری آنریبل چودھری سرور صاحب نے. وہ سابق گورنر رہے ہیں, ایک بار نہیں 2 دفعہ رہے ہیں, ایک بار PMLN کی طرف سے اور ایک بار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے پرسنل اسپیسیفک آپ سے ریلیٹڈ سوال پوچھ لیتی ہوں. آپ پاکستان میں ہیں, کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ ہے یا پھر آپ اس ٹولے کا حصہ بننے والے ہیں وہ جو ری امیجنگ پاکستان کے نام سے ایک نیا تھنک گروپ بن رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ری تھنک گروپ یا اس کو جو بھی نام لے لیں, میرا ان سے کوئی کسی قسم کا رابطہ جو ہے نہیں ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کسی بھی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے کوئی نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی جائے. یہ ضرور بات ہے کہ میں اپنے دوستوں سے, فیملی سے مشاورت ضرور کر رہا ہوں کہ اگر میں نے پولیٹکس میں رہنا ہے تو کس جماعت کے ساتھ میرے جو آئیڈیاز ہیں, میری جو سوچ ہے ملتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو میری خواہش تھی, تمام خواہشات ہمیشہ پوری نہیں ہوتی, لیکن میں پاکستان میں چاہتا تھا کہ ایک جمہوری جماعت ہو جس میں مشاورت ہو, جس میں نیچے سے لے کے اوپر تک پارٹی میں الیکشن ہوں اور پارٹی جو ہے وہ فیصلے جو ہیں اپنے خود کریں, جس طریقے سے یورپ میں اور برطانیہ میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہوتا ہے. دنیا میں کہیں کسی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی کا جو ایک لیڈر ہے وہ تمام فیصلے کرتا ہے کہ MNA کس کو بننا ہے, MPA کس کو بننا ہے, چیئرمین کس کو بننا ہے, کونسلر کو کس نے بننا ہے, سینٹ میں کس نے جانا ہے, منارٹیز کی سیٹ پہ کس نے جانا ہے, وومن سیٹس پہ کس نے جانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں میں جمہوریت کا نہ ہونا اور فیصلے جو ہے وہ جو ہے یک طرفہ لیڈرشپ کی کرنا, اس سے پارٹیوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے ملک جو ہے اس کو بھی ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. تو ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا, بینش جب میں فیصلہ کروں گا تو انشاءاللہ آپ اعلان کریں گے. اچھا چودھری صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان میں اسی سال؟ دیکھیں جی, پاکستان کا قانون جو ہے, پاکستان کا آئین جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ الیکشن جو ہیں ہونے چاہیے. میری ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی تجویز ہے اور تمام پارٹیوں سے کہ دیکھیں ہم نئے تجربات جو ہیں وہ نہ کریں. جوید لطیف صاحب کی بات سے اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملک میں مرکز میں اور صوبوں میں ایک وقت پہ ہونے چاہیے کہ اگر یہ مختلف اوقات میں ہوئے تو اس سے کنٹراورسی جو ہے اور بڑھے گی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اور آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یا PDM ہے یا تحریک انصاف ہے, الیکشن اگر 2 ماہ بعد ہو جائیں یا 2 ماہ پہلے ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ PDM کو یہ جاننا چاہیے کہ اگلے 6 مہینوں میں اگر 4 مہینے الیکشن ڈیلے بھی ہوتے ہیں تو وہ کون سی تیل کی جو ہے یہاں پر نکل آنا ہے کہاں سے, یا سونے کے ذخائر نکل آنے ہیں کہ پاکستان کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں گی. پاکستان کی معاشی مشکلات جو ہیں, پاکستان کے بدقسمتی سے جو غریب آدمی سفر کر رہا ہے اس کو اور زیادہ مہنگائی کی وجہ سے سفر کرنا ہے. تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے, اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے
اپنی انا کو چھوڑیں, راؤنڈ دا ٹیبل کٹھے ہوں اور فیصلہ کریں کہ کب الیکشن ہونا ہے, اس میں کون سی ریفارمز لے کے آنی ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ گالی گلوچ کی سیاست ہے, ایشوز پہ تو میں کوئی بات نہیں کرتا. پوری دنیا میں لوگ جب جاتے ہیں کسی ڈبیٹ میں تو وہاں پر ہیلتھ پہ بات ہوتی ہے, ایجوکیشن پہ بات ہوتی ہے, وہاں پر رول آف لا پہ بات ہوتی ہے, انوائرمنٹ پہ بات ہوتی ہے, فارن پالیسی پہ بات ہوتی ہے. تو یہاں تو ہر چیز جو ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ آپ جاتے ہیں سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں, اور جس معیشت میں جو ہم تباہی کے کنارے پہنچ گئی ہے, اور اس میں بھی ہم بلیم گیم میں ہیں. یہ میں 15, 20, 25 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے ہر چیز جو ہے ڈبو دی تھی. وہ بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں, اپنی ڈلیوری کو بہتر بنائیں, اپنی پالیسیاں جو ہیں ان کو بہتر کریں. جی مجھے یاد آیا پچھلی حکومت سے آپ کو پی ٹی آئی سے کس نے نکلوایا؟ آپ کی گیم عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی میں کب خراب ہوئی؟ کیا جو چودھری بردرز ہیں, چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت حسین صاحب, ان کا کوئی ہاتھ ہے اس میں؟ اور کوئی پچھتاوا ہوتا ہے کہ بھئی ارے پی ٹی آئی تو اتنی پاپولر ہے, عمران خان اتنے پاپولر لیڈر ہیں اور اب میری تو بن نہیں رہی ان کے ساتھ؟ دیکھیں بینش, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کبھی ہوا جس طرف کی رخ ہو, جس طرف سے طوفان ہو, میں کبھی یہ ریگریٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اقتدار جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. میں برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا, میں پہلا نان وائٹ پرسن تھا جو کسی سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے پارلیمنٹری پارٹی سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا. پھر میں نے گورنر 2 دفعہ بنا, پھر سینٹ آف پاکستان کا ممبر بنا. تو مجھے اقتدار کی خواہش نہیں ہے, میری تو ایک ہی خواہش تھی اور ایک ہی سوچ کے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف میں گیا تھا کہ ہم نے یہاں پر غربت کا خاتمہ کرنا ہے. 2.5 کروڑ بچے جو سکولوں میں نہیں جاتے ان کو سکولوں میں لے کے جانا ہے, اور کرپشن کو روٹ آؤٹ جو ہے ہمارے معاشرے سے, جو کہ کینسر بن چکی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ سارے خواب تھے. بدقسمتی سے بہت سی توقعات مجھے بھی تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے کروڑوں لوگ جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف سے بہت سی توقعات تھیں جو بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری نہیں ہوئی. چودھری صاحب, آپ یو کے کا آپ کا چکر وکر لگتا رہتا ہے, میاں صاحب کافی دیر سے وہاں پر ہیں, نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی, کرنے کی کوشش کی, رجوع کرنے کی کوشش کی وہاں پر؟ نہیں جی, میری نہ میں نے کوشش کی ہے, نہ میں نے ریکویسٹ کی ہے, نہ ہی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. تو میں بہت دفعہ برطانیہ گیا ہوں اور بہت سی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ شاید میں ان سے ملا ہوں. نہ میں جب گورنر تھا ان کے ساتھ ملا ہوں, اور نہ جب میں گورنر نہیں تھا تو اس وقت بھی میں ان سے نہیں ملا. تو نہ میں نے ان سے ملاقات کی ریکویسٹ کی ہے, اور نہ انہوں نے مجھے کوئی انویٹیشن بھیجی ہے کہ مجھے آ کے ملیں. اور اس کا ایک چھوٹا سا جواب مجھے چاہیے. چودھری سرور صاحب کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے؟ سر آخری سوال میرا. دیکھیں بینش, آپ آخری سوال کرتی ہیں اور وہ بڑا سخت سوال کرتی ہیں, اور پھر یہ بھی چاہتی ہیں کہ جواب جو ہے وہ بہت مختصر جو ہے ہونا چاہیے. دیکھیں میں تو کم از کم میں اس بات پہ کنسسٹنٹ ہوں جب سے میں پاکستان کی سیاست میں آیا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا اپنا جو ہے رول ادا کرنا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی پاور میں تھی تو وہ بھی جو ہے ایک وکٹمائزیشن کی پالیسی جو ہے انہوں نے اپنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن آج تک میں تو نہیں کسی بڑی آدمی کو کرپشن میں جو ہے کنونکشن جو ہے میں نے نہیں دیکھی, اور نہ ہی یہ
بینش پاسبل ہے. موجودہ جو نظام ہے، جس طرح کی آپ کی کوالٹی آف انویسٹیگیشن ہے، جس طرح کی آپ کی پروسیکیوشن ہے، جس طرح کے آپ کے ادارے ہیں، کسی طاقتور کو یہاں پر سزا جو ہے وہ نہیں مل سکتی. تو میری خواہش بھی ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے بینش، میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل نہ ہوتی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے لے سکتے تھے. میں جواب آ گیا ایک انڈیویجول ہوں، اگر میں بھی چاہتا کہ 4-5 ایم پی ایز کو اپنے اثر و رسوخ سے روک لوں، تو میں اگر ان کو روک سکتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ تو مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے. آل رائٹ، بہت بہت شکریہ، آل دا ویری بیسٹ چودھری صاحب، اور بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. سی یو آن منڈے. اللہ حافظ.